ہماری ایک گفتگو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پہ ہوئی تھی، 12 ربیع الاول کا منانا، اس پہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور آخری مرتبہ یہ کہہ رہے ہیں، جس کی طبیعت میں آئے مانے نہ مانے، ہمیں بالکل کوئی اصرار ہے ہی نہیں سرے سے۔ کوئی اس فتوے کو غلط سمجھے تو کیا اور اچھا سمجھے تو کیا۔ جن لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ ہم اسے بدعت کہیں، انہیں اچھی طرح جاننا چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو بدعت قرار دینا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی اکابرین ہوں، دیوبند کے ہوں، بریلی کے ہوں، ندوہ کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، ان میں جو بالکل بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بات ان سے ہے، عام لوگوں سے نہیں ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بدعت کی تائید کی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس بدعت سے دور رہیں۔ بدعت کی جامع تعریف اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ہر بات جو دین میں نئی شروع کی جاتی ہے وہ بدعت نہیں ہو جایا کرتی۔ اسے بدعت کہنے سے ہم نے جو اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں 12 ربیع الاول پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اگر کوئی آدمی ایصال ثواب کرتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو آپ فرمائیے یہ بدعت ہے۔ تو پچھلے 1000 سال میں آپ کے دین کے ائمہ اور جن کا نام لے لے کے آپ فتوے دیتے ہیں، انہوں نے اسے بدعت حسنہ لکھا ہے۔ آپ کے اکابر کے سامنے وہ کتابیں نہیں تھیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور آپ کے اکابر نے اتنا نہیں پڑھا تھا، مطالعے میں گہرائی اور وسعت نہیں تھی جتنی اس دور میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ جو خوشی ہونی چاہیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ نووی مسلم کے شارح ہیں، اور نووی کو بیبرس نے تنگ کیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو تنگ کرنے کی سزا میں اللہ نے بیبرس کو موت دے دی تھی۔ وہ صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھے۔ نووی کو آپ کیا جانتے ہیں؟ شرح مہذب جو انہوں نے 25 کے قریب جلدوں میں لکھی ہے کہ مختلف جگہ سے چھپی ہے، بہت عظیم کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمِنْ أَحْسَنَ مَا ابْتَدَعَ فِي زَمَانِنَا، ہمارے زمانے میں یہ جو رسم ہے کل عام، ہر سال منائی جاتی ہے، الیوم الموافق لیوم مولدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن، من الصدقات، لوگ جو صدقے دیتے ہیں، والمعروف، نیکی کرتے ہیں، واظہار الزینت والسرور، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، فإن ذلک مع ما فیہ من الإحسان للفقراء، اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پچھلی مرتبہ جب ہم نے کہا تھا نا کہ یہ اب سردیاں آ رہی ہیں، اور ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کو گرم کپڑے لے دو، کمبل لے دو، یہی باتیں ہمارے ذہن میں تھی، اور یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم ہی فی قلب غافل
قلب فاعل، جو آدمی کرتا ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، وشکراً للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ما من بہ من ایجاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری کی ساری چیز بدعت حسنہ ہے۔ آئی سمجھ؟ یہ بدعت حسنہ ہے۔ آپ بتا دیں بدعت حسنہ کو اڑانا ہے، اڑا دو، تمہیں کیا پتہ چلا ہے کہ بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے؟ شامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقیہ نے بدعت حسنہ جن چیزوں کو لکھا ہے وہ بھی اڑا دیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں تمہارے ہاں تراویح بدعت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ امیر المومنین مسجد میں آئے اور انہوں نے کہا ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھا کرو، علیحدہ علیحدہ جماعتیں نہ کرایا کرو، یعنی مسلمانوں کی عظمت میں اضافہ ہو۔ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے پہلی مرتبہ فقہ میں یہ لفظ استعمال فرمایا کہ بدعت حسنہ، کیا ہی اچھا نیا طریقہ ہے، اس بدعت حسنہ کو بھی اٹھا لینا۔ پھر امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لم یفعلہ احد من السلف فی القرون الثلاثہ، پہلی تینوں صدیوں میں یہ عمل نہیں تھا کہ اس کے بعد ایجاد ہوا۔ ثم لا زال اہل الاسلام من سائر الاقطار، پھر آہستہ آہستہ امت میں ہر شہر میں اہل علم نے اسے منانا شروع کیا اور قرآن کریم کی قرأت کرتے ہیں، اور اس کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ سیرت حلبیہ میں 3 صدیوں تک نہیں تھا، اور 3 صدیوں کے بعد 1200 سال ہو گئے ہیں امت کے ایک عمل کو۔ یہ اس کو بدعت کہنا یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ہوش کرو اور کتابیں پڑھو جا کے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے لیے من خواصہ انہم امان فی ذالک الیوم۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ من بدع الحسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے جس پہ اللہ کی طرف سے ثواب کی توقع ہے، من تعظیم قدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس دن کو سوچنے سے اور تازہ ہو جاتی ہے، اور مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی عظیم ہستی کو بھیجا۔ پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کو آگے بھی لائے ہیں اور بہت طویل عبارت لکھی ہے۔ الحاوی للفتاوی، یہ امام کی کتاب ہے۔ فتاوی جو ہیں فقہ، علوم تفسیر، حدیث، اصول، نحو، اعراب، کتنے فنون ہیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو اور ائمہ مل جائیں گے، اس کو رکھ لیتے ہیں، اتنی لمبی تفصیل آپ سے نہیں عرض کی جا سکتی۔ ہم صرف ایک بات کہتے ہیں کہ اس میلاد کے ساتھ وہ تمام شرائط ہونی چاہیے جو مفتی منیب الرحمان صاحب اللہ سلامت رکھے بیان کر۔ بس ہمیں کیا ضرورت ہے خام خواہ امت میں یہ انتشار؟ یہ تم دونوں دیوبندی اور بریلوی، اصل میں تم میں آ گیا ہے تعصب، اور علم اور تحقیق تعصب کو مارتی ہے۔ تم متعصب ہو، تمہارے بڑوں نے لکھ دیا کہ بدعت ہے، وہ متعصب ہیں کہ نہیں اب تو ان کے مقابلے میں منانا ہی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا یہ جو نمازیں ضائع کرتے ہو یہ تعظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ڈھول باجے بینڈ بجاتے ہو یہ تعظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس دن جو تم راستے روک دیتے ہو لوگوں کے اور ٹریفک ڈسٹرب ہوتی ہے یہ کوئی تعظیم؟ مفتی صاحب نے بہت اچھی باتیں اس میں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ مت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے لیے صدقہ کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، بدعت حسنہ ہے، لیکن جو تم پبلک کو تکلیف دیتے ہو ایسے نہ کرو۔ بس اتنی سی بات ہے، یہی ہم بھی کہتے ہیں۔ الحاوی الفتاوی میں اب کل کوئی نے بھی بدعت کہہ لینا۔ سئل شیخ الاسلام حافظ العصر ابن حجر اسقلانی ہے، جن کا عام طور پہ ہم حوالہ دیتے ہیں بخاری کی شرح۔ ابن حجر اسقلانی صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھے، انہوں نے
25 سال 27 سال صرف کیے ہیں صرف صحیح بخاری کی شرح۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق عجیب و غریب تھا، وہ صاحب کرامت تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بدعتی ہو گئے تمہارے نزدیک۔ فتح الباری دیکھی ہے کبھی؟ 14 جلدوں میں ہے، اور زندگی میں ایک بار بھی کوئی پڑھ لینا تو سمجھے کہ اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے۔ سیوطی کہتے ہیں شیخ الاسلام حافظ العصر ابو الفضل احمد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے عن عمل المولد پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو لوگ خوشی مناتے ہیں تو انہوں نے فرمایا اصل عمل المولد بدعہ، یہ اصل میں بدعت ہے۔ لم تنقل عن احد من السلف الصالح من القرون الثلاثہ، پہلی 3 صدیوں میں یہ نہیں تھی۔ ٹھیک، پھر فرماتے ہیں وَلَكِنَّهَا مَعَ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَتْ عَلَى مَحَاسِن، لیکن اس کے باوجود اس میں بہت سی نیکیاں پائی جاتی ہیں اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی پائے جاتے ہیں۔ فمن تحرّى فی عملها المحاسن، جو اس دن نیک کام کرے، اچھے کام کرے اور خراب کاموں سے دور رہے، کان بدعۃ حسنہ، یہ بدعت حسنہ ہے۔ یہی مفتی صاحب نے کہا، مفتی منیب الرحمان صاحب، کہ ٹریفک نہ برباد کرے، ڈھول باجے نہ بجائے، سب سے بڑی بات ایک جملے میں یہ ہے کہ فضول خرچی نہ کرے، بس پیسے کو ضائع نہ کرے۔ سیوطی امام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ، اور پھر انہوں نے احادیث کے حوالے سیوطی رحمۃ اللہ دیے ہیں، تو اس لیے اعتدال کے ساتھ رہے۔ کوئی آدمی اس دن ایصال ثواب کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، شربت پلاتا ہے، بس ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اس تنقید کی؟ اور کوئی آدمی اس دن ٹریفک روکتا ہے، نماز ضائع کرتا ہے، تو ضرور اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ نہ کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے تھے تم۔